ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اس سے کوئی کام وغیرہ خراب ہو جاتا ہے، اور لوگ یہ کہاوت بھی بیان کرتے ہیں کہ تین تگاڑا کام بگاڑا ہوتا ہے، لہٰذا کسی بھی چیز کو یہ تین کو کسی بھی چیز پہ اہمیت نہیں دیتے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے اور ایسا کرنا کہاں تک درست ہے۔ تو جہاں تک شریعت کی بات ہے، اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ معاملہ 3 کا کرتا ہے کھانے پینے لینے دینے میں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور اس کو برا تصور کرنا یا پھر اس کو بدگمانی تصور کرنا، اپشگن تصور کرنا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا، یہ جہالت ہے اور کم علمی ہے، اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس کی ممانعت موجود ہے کہ بدگمانی سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو 3 کا عدد ہے نا، یہ لوگ اس کو غلط نظریے سے لیتے ہیں کہ 3 تگاڑا کام بگاڑا، حالانکہ عدد 3 کا یہ حدیث پاک سے بہت مرتبہ ثابت ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کو 3 مرتبہ ہی کیا۔ تو اگر آپ اس پہ غور کریں نا، تو یہ 3 کا عدد اچھا ہوتا ہے، اس کو تو استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ 3 تگاڑا کام بگاڑا، یہ اپنے یعنی اسلام کے اندر ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ غیروں کے اندر نظریہ ہوگا تو ان کے نظریے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا 3 کے معاملے کے اندر یہ کرنا چاہیے کہ جان بوجھ کر معاملوں کو 3 کے اوپر ترجیح دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ کہ دیکھیں رکوع اور سجدے کے اندر تسبیحات بھی 3 ہیں، اگر یہ معاملہ ایسا ہوتا تو یہ سنت 3 کی تعداد نہ بنتی۔ اسی طرح وضو اور غسل کے اندر آپ دیکھیں کہ جو غسل میں جو وضو ہوتا ہے اور پانی وغیرہ بہانے کا سلسلہ، اور وضو میں جو کلی ناک میں پانی دیتے ہیں تو اس کا سلسلہ بھی 3 ہے، تو اعضاء کو دھونے کا سلسلہ بھی 3 ہے، لہٰذا 3 میں سنت شامل ہے۔ 3 کے عدد میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں 3 میں کرنے میں سنت شامل ہے، تو وضو اور غسل میں بھی 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس کو فرمایا ہے، بہت ساری باتوں کو کہنا، تو اس سے بھی معلوم چلتا ہے کہ 3 میں حرج نہیں، بلکہ یہ تو بہتر چیز ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسے اس پہ عمل کیا ہے۔ اس کے سوا آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں کھانے کے بارے میں فرمائیں تو اس کے لیے بھی 3 5 7، جیسے عید میں کھجور وغیرہ کھا کر جانے کے تعلق سے بھی آپ نے سنی ہوں گی حدیثیں کہ طاق عدد میں اس کو کھا کے جانا چاہیے، کہ 3 کھجوریں یا 5 کھجوریں یا 7 کھجوریں، تو اس سے بھی معلوم چلا یہ جو طاق عدد ہے یہ برے نہیں ہوتے، اچھے ہوتے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو نظریہ یہ رکھنا چاہیے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل تھا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تو لہٰذا 3 کا عدد بہتر نہیں ہے۔ اور جہاں پر یہ رواج ہو جس گھر کے اندر کے 3 کو برا سمجھا جاتا ہو، تو وہاں اس رواج کو ختم کرنے کے لیے ہر معاملے کو 3 پہ ترجیح دی جائے۔ مثلا یہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو کھانے کا دل نہیں ہے اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ چلیے کھانا کھا لیجئے، اور آپ کا دل نہیں ہے اور پھر بھی وہ زبردستی آپ کو 1 یا 2 لقمے کھلائے، تو آپ اس کو 3 لقمے ہی یعنی کھائیں جان بوجھ کے، 1 2 نہیں بلکہ 3۔ اسی طرح بچوں کو اگر کچھ چیز دینے والی ہے اور وہ ایسی ہے کہ عدد میں دی جا سکتی ہے تو اس کو 3 دیں، تاکہ اس چیز کی اہمیت ہو کہ 3 عدد برا نہیں ہوتا، اور بچوں کے ذہن میں بھی یہ چیز آ جائے کہ 3 جو ہے وہ برا نہیں ہوتا۔ تو 3 یہ مبارک عدد ہے، حضور علیہ السلام سے حدیثوں سے کرنا ثابت ہے۔ مسلمان کو یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ وہ 3 معاملے کرے۔ اسی طرح کسی کچھ کہنا سننا ہو تو اس کو 3 دفعہ کہیں، بچے سے کچھ بلوانا ہو تو اس کو کہیں کہ بیٹا دوبارہ بول، تو اس کو بولے کہ تیسری بار اور بول، تو یعنی 3 مرتبہ اس سے بلوائیں، اس کے ذہن میں یہ چیز رہے کہ 3 بار کرنا چاہیے، 3 بار ہونا چاہیے، تاکہ 3 کو غلط سمجھنا یہ لوگ جو ہے نا بند کر دیں، اور یہ اپنا نظریہ نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی کراہت اور حرج والی بات نہیں ہے، عمل کر سکتے ہیں ان سارے معاملوں میں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار